اور 1 سال شادی کے ہوئے ہیں. یہ خوب جتنے شادی شدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں, جب بھی شادی ہوتی ہے 3 سال پھڈوں کے لیے رکھ لو. حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے. تو ابھی آج ایک بندہ آیا ٹائم لے کے نا, جوان لڑکا تھا, بیٹھا, اسٹائل دیکھو اس کا, بیٹھتے ہی نا جیسے بچے نہیں رو رہے ہوتے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کی بائک چوری ہو گئی ہے. کہتے 1 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے. تو میں سمجھا شاید علیحدگی ہو گئی ہے, اس پہ رو رہا ہے. تو 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ حال ہو گیا بیچارے کا. میرے سامنے بیٹھ کے اس پہ رو رہا ہے کہ میری 1 سال پہلے شادی کیوں ہوئی. یا یاشی یا بتاؤ. تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہہ رہے اس کے بعد سے ہی رو رہا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں ہو. یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہوں میں, رو رہا ہوں. اس سے پہلے یہ سٹائل نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر مجھے تو پھٹ پھٹ کے رونا چاہیے. تو میری ہوئی بھی زیادہ ہے اور ہوئی تم سے بہت پہلے ہے. پھر میں نے کہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا میری بیوی یہ کرتی ہے, میری بیوی چیختی چلاتی ہے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ کیا, کوئی اوتھینٹک کوئی مستند بات بتاؤ نا, کوئی کلیئر بات بتاؤ نا, وہی قطعی الدلالہ ہو نا, 2004 کی طرح بتاؤ. اس نے کہا یار ہفتے میں لازمی ایک پھڈا کرے گی. میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے گلے لگوں, تم اتنے خوش قسمت ہو کہ صرف ہفتے میں ایک بار پھڈا ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم تو عظیم انسان ہو یار, تم تو دم کرو لوگوں کے اوپر. تو بہت اس سوسائٹی میں یہ بہت اچھا گھرانہ ہے کہ میاں بیوی میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے پھڈا. تو کہہ رہے لیکن وہ غلطی پر. میں نے کہا یار غلطی پہ بھی ہو کر بھی اگر صرف ایک دفعہ ہفتے میں لڑ رہی ہے تو یار اس کو تو برداشت کرو یار. میں نے یہی سمجھایا اس وہ چھوڑنے چھاڑنے کے چکر میں تھا نا. میں نے کہا ابے پاگل ہو رہا ہے, چھوڑے گا, بے وقوف آدمی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا یہ چھوڑنے کے بعد اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو گیا تھوڑے دنوں میں. تو میں نے کہا یہ ایسا غم ہے جس بس اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ غم رکھا ہے. اور میں نے پھر کہا کہ اس کی بیوی کو سمجھاؤں گا. میں نے کہا آپ دونوں آ جاؤ اگلے ہفتے نا. تو میرا ارادہ تھا ہو سکتا ہے وہ بھی تو کچھ بات کرے نا, یہ میں تو یک طرفہ بات سن رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ رو رہی ہو. وہ آتا ہی پھوٹ پھوٹ کے گر جائے کہ بھائی میرے تو 1 سال پہلے شادی ہوئی, اس کے بعد مجھے. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے تھوڑی. میں نے کہا یار کوئی بات ہوگی تو میں سمجھا دوں گا. اس نے کہا وہ نہیں آئے گی کبھی, وہ تو آپ سے ویسے اس سے عورتیں بڑی چڑھ رہی ہوتی ہیں, ایسا نا دوسری کی ترغیب دے رہا ہو یہ بیٹھ کے. تو میں نے کہا بہرحال پھر ہفتے میں ایک دن اگر پھڈا ہے تو اس کو کیا کرو, غنیمت سمجھو. اور 1 سال شادی کے ہوئے ہیں, یہ خوب جتنے شادی شدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں, جب بھی شادی ہوتی ہے 3 سال پھڈوں کے لیے رکھ لو. حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو 3 سال سے سلام دعا تھی ہماری, فون پہ گپ شپ تھی. تو ایسا تو نہیں کہ بھائی شادی کے بعد بالکل حالات کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. تو 3 سال پھڈے کے لیے رکھ لو, لازمی ہوں گے. ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو شریف آدمی, عزت دار آدمی, گھر بچانے والا آدمی اور گھر بچانے والی عورت, وہ 3 سال پھڈے برداشت کرتے ہیں. فوراً گھر توڑنے کی بات کہ چھوڑ دو اس کو اور فوراً میں خلا لے لوں, یہ نیچ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. 3 سال تباہ کے لڑو, اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کے کہ یار میں یہ بولتا ہوں تو ادھر سے پڑکتی ہے وہ نا, یہ بولو ہی نہیں اب. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ بات میں کروں گی نا تو ایسے جیسے اس کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. تو آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا سا آپ تبدیل ہو گئے, کچھ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو گئے. پھر اس دوران ایک آدھ بچہ بھی 2-3 بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں, تو بچوں میں مشغول. میں نے کہا 6-7 بچے ہو جائیں گے, 3-4 6-7 اگر آپ زیادہ سمجھ رہے ہو تو 3-4 ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ابو ادھر مشغول, آپ بھی بچوں میں مشغول. تو 3 سال جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ پھڈوں کے لیے شروع میں اس کی برکتیں پھر 30 سال تک حاصل ہوتی ہیں آپ. اور اگر طلاقیں دے دے کے کرنا شروع کر دیا نا تو ایک کو چھوڑو گے دوسری لے کر آؤ گے, اس میں کوئی اور ٹینشن ہوگی. اور وہ بھی عورت بھی کھلے لے لیتی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ. تو بھائی کوئی دوسرا میاں آئے گا وہ الگ ہی اسٹائل کا ہوگا, وہ پھر پرانا یاد آئے گا کہ یار یہ وہی اچھا تھا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ہماری عمر جتنی ہے نا, تجربے ہمارے اس سے زیادہ ہیں. ہم نے بہت اسی سوسائٹی میں ہم رہے ہیں, ٹریولنگ بھی کی ہے ہمیں. تو اس لیے یہ 3 سال ایک ہم نے کیلکولیشن باقاعدہ ٹیم بٹھا کے نکالی ہے. یوں سمجھ لو کہ جب شادی ہوگی 3 سال کے پھڈے ہیں لازمی. اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو پھر اس پہ سیریسلی غور کرو. شروع میں تو سیکھو, آپ ریسلنگ کی نیت سے شادی کرو
کہ یار میں اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، برداشت پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ سے شادی کر کے آپ سے ملاقات کے لیے حاصل ہوں۔ نیت ہی یہ کرو کہ یار یہ تو ہوگا۔ جب ایک چیز کے لیے ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ ہوگا تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا۔ تو 3 سال لازمی ہے، پھر اس کے بعد بھی بہت زیادہ، پھر ہفتے میں 1 دن اگر ہو رہا ہے وہ تو لازمی ہے۔ وہ دیکھو بالکل ہی دونوں مردے ہو نا تو پھر نہیں لڑیں گے، جہاں جذبات ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی۔ اگر گوروں کی طرح وسیم کی ستار سے شادی کر دی جائے نا کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے۔ مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں، تو جہاں کرنٹ ہوگا جذبات ہوں گے وہاں ایکسائٹیڈ ہوں گے، سمجھتے ہو؟ جہاں جذبات ہی نہیں ہے وہاں تو بے جان ہے۔ تو مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے، یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں، یا تو بہت نیک ہے جو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے اب تک ایک ڈاکٹر الابدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، پوری زندگی ان کی گزر گئی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے۔ ایسے خاندانی تھے، بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں، جیسے برتن دھونے، یہ نہیں کہتے تھے کر دیں، یہ آرڈر والا ہے یہ کرتے سے نوکرانی ہوتی ہے، یہ کر دے وہ کر دے، ایسا نہیں۔ وہ انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی۔ ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا، ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو، یوں کر دو، یہ کر دو، نہ نہ نہ۔ وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن اٹھوا لیں کسی سے، تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجئے، حالانکہ اٹھانے کس نے تھے؟ انہوں نے، لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ نا حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نوکر تھوڑی ہے کہ اٹھا لے تو اٹھوا لیجئے، حالانکہ اٹھانے انہوں نے۔ تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا۔ تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی، خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گی 2-3 سے تھپڑ ہی نہیں پڑے میرے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن جو اچھے خاندان کی ہوگی وہ اس اسٹائل کی قدر کرے گی، تو وہ بھی جواب میں ایک پوزیٹیو رپلائی کرے گی۔ ورنہ خاندانی نہیں ہوگی، بولے گی کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، خود نہیں اٹھائے جاتے تم سے، یہ جواب ملے گا۔ لیجیے لیجیے کی رٹ لگائی ہوئی، اٹھوا لیجیے، کیا نوکر پالے ہوئے گھر میں جو اٹھوا لیجیے؟ میں نہیں اٹھانا تو بولو نا اٹھا، تو وہ یہ رپلائی آئے گا کہ لیجیے اٹھوا لیجیے، اس طرح کی۔ تو وہ آدمی بھی پورا عجیب سا بن جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو خاندانی مرد خاندانی عورت ہوتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں پھڈے ہوتے۔ لیکن ایسے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ، تو غالب یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو یہ بظاہر یہی ہے کہ دونوں کا پاگل ہے، دونوں کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے، اس پہ تو پھڈا بنتا تھا اور اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں، اور اس عورت کو بھی بیوقوف کو پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے۔ پھڈا بنتا تھا لیکن نہیں لڑ رہی، اس کا مطلب کھوپڑی کام نہیں کر رہی اس کی۔ تو یہ نارمل یہی ہے کہ 3 سال پھڈوں کے نکال دو، اس کے بعد دیکھو کہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ اور اماں والے پھڈے جو ساس بہو کے پھڈے ہوتے ہیں نا، اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ، وہ 3 سال میں بھی نہیں، وہ 3 سال میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کیس بن جائے گا، وہ سمجھ رہے ہو نا۔ وہ پھر یہی ہے جو ہم کہتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہتے ہوئے کہ یار اللہ کرو، اماں کی خدمت خود جا کے کیا کرو، بیگم کو سمجھا دو، بیگم تم میری اماں کی خدمت کرو گی بہت ثواب ملے گا تمہیں، لیکن رہو کیسے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا بالغ ہو اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرو، بیٹا بہو اس گھر میں آئے گی، اس گھر میں نہیں آئے گی، سمجھتے ہو نا۔ لیکن بہرحال بہت سے جوائنٹ فیملی میں بھی اچھے رہ رہے ہیں تو رہتے رہیں، وہ نہ الگ ہوں، لیکن آج کل دل بڑے ہیں نہیں۔ میرے والدین میرا رشتہ بچپن میں فلانی سے کر دیا تھا، اب میں فلانی کو پسند نہیں کرتا، فون نمبر بھی ڈالا ہوا ہے اپنا۔ بھائی ماں باپ نے بچپن میں کر دیا تھا تو بہتر تو یہ کہ ماں باپ کے جذبات کا احترام کریں، کر لیں اسی سے شادی جہاں رشتہ کر دیا ہے۔ کیوں زیادہ بہت زیادہ کی چکر میں کیوں ہیں؟ لیکن اگر بالکل بھی اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا تو پھر نہ مانے ماں باپ کی، کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں ماں باپ کے کہنے پر زبردستی شادی کر لیتے ہیں، بیڑا غرق کرتے ہیں اس لڑکی کا۔ لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پہ شادی کی، نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ تو مشورہ تو میں یہی دوں گا ماں باپ کی بات مانو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا، ڈر ہے کہ وہ اس پہ ظلم ہوگا، تو پھر ابھی جو فیصلہ کرنا ہے فوراً کر لیں، لٹکائیں نہیں کسی کو۔ مودی صاحب آپ سے مجھے محبت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر کے اسے الگ رکھیں، لیکن الگ رکھیں گے اکیلی گھر میں 2 دن تک میرے بغیر کیسے رہے گی؟ کیونکہ میں ایک دن جب پہلی بیوی کے پاس ہوں گا تو دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا تو وہ اکیلی ہوگی، تو یہ کیا ہوگا؟ دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اکیلی تو نہیں ہوں گی، لیکن آپ اکیلے ہو جائیں گے۔
آپ ایک ایسے گھر میں رہنا پڑے گا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. سمجھتے ہو؟ تو ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ جب دوسری کو رکھیں گے تو اکیلی کیسے رہے گی، تو اس کا کوئی سوچیں انتظام. اب شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی کو پتا ہوگا کہ آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. کسی دوست سے کہیں کہ بھئی اپنی بھابھی کو رات کے لیے یہاں بھیج دیا کریں، میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، یا کسی ریلیٹو کو خاتون کو. تو کوئی بھی تنہائی دور کرنے کا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کام کر لیتا ہے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ بیسیوں راستے کھول دیتے ہیں. اس میں جس نے یہ سوچا نا کہ یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر وہ نہ کرتا ہے نہ ہوتا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اللہ توکل پہ کر لو، خود ہی بخود اللہ وسائل. اور یہ سب مسائل سے میں بھی گزرا ہوا ہوں کہ میں بھی دوسری کر رہا تھا تو الگ ہی رکھ رہا تھا، مجھے بھی ساتھ بھی یہ مسئلے تھے یار، ساتھ کون رہے گا. لیکن اس جب ہوتی ہے نا تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ابا بہت اچھا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں آپ کا بیان سنا اور پھر وہی دوسری، یہ میرے حال انہوں نے رومن میں لکھ دیا. دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے، لیکن میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں. لڑکی کے پاس ہے وہ بچے، اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے. ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے پہلے. کتنا اچھا ہو جائے گا. 2 ان میاؤں سے، ایک اپنا والا، پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا، پھر دونوں سے بھی ہوگا. پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے. آپ جلدی گھر آئیں، میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ان کو مارا. پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا. پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. کتنا مزہ آئے گا یار. وہ والا کلپ جب یہ پھٹا ہو نا، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں، ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ، اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں. پھر آپ تعارف کریں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے، یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے ہیں. اور یہ والا ان کا ان سے ہے، اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے. بڑا زبردست حساب کتاب ہو جائے گا. تو بھائی کر لو شادی، کس نے منع کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے 2-4 اور قسم کے ہو جائے. دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرد سے تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعن نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر. پاکستان کا لاء بھی یہی ہے لیکن اس لاء پر عمل ہوتا نہیں ہے، لیکن لکھا ہوا لاء بہرحال یہی ہے. تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کرنے، یہ میٹر نہیں ہے 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ، بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہری کی غلطی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ 2 دفعہ کیسے ہو گئی. تو ٹھیک ہے تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاق. صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے. تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. تو ظاہر ہے طلاقیں دینے کے لیے تو شادی نہیں کی جا رہی نا، رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ شادی کریں، لیکن اس کو یہ صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی جو تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو تو پہلی بات تو شرعن میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیں. نمبر 2، جو میرے تم سے بچے ہوں گے، مجھے جو ان سے محبت ہوگی، جو میرا خون ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو. یہ پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں. نہیں ہوتے انسان کے وہ جذبات ہی پیدا، یہ تو نیچرل ہے نا، بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو، اور میرے بچوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے، تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں. تو اس کو پہلے کلیئر کر دیا جائے. کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو، زبان کو خراب کر دو.
ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں زبان سے, اور دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے. تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ بچے تمہارے ہیں, دوسرے آدمی کے بچے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, ان کا باپ بھی ہے, زندہ ہے, تو میں, اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اس کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, یہ تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا. تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے, ان بچوں کے اب تم جانو, تمہارا پرانا والا میاں جان, میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے, اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے. اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں. بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان سے محبت کرے, ان کی خدمت کرے. وہ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں, تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں, کوئی کتے کے تھوڑی ہیں, کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں. یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو, اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو, اور میرے بچوں کو تم, یہ تو میرے بچے ہیں نا, اس سوگن کے تھوڑی, میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوگن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو, غصہ نہیں کرو, ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں, ظلم نہ کرو. محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی, نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں, اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت, کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ, وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے, نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں, اس کو بتا دو بھئی میرا دل بڑا ہو جائے گا اور میرے بچے کو تم آنے دو گی, میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ اگر دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کرے. آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی آڑے ترچے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, وہ اس کے لیے آڑے ترچے میں جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں. پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا, اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے, ان کی تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی. تو ثواب تو الگ بات ہے, لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, محبت بھی دے دے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں, وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا, بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے. میرے منہ سے نکلا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے. لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ, پھر کوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا, بولو گے یار کائنڈلی, وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لینا, آپ کی تو دوسری والی ہے, دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آ جائیں. نکاح کی پہلی رات کے آداب. عجیب سوال ہے. سہیل صاحب گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میری شادی قریب ہے, شادی والی رات کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ بھائی جائیں اور بیگم بولے آداب, ٹھیک ہے, بڑی تمیز سے بات کریں ان سے, یہی آداب ہے. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, بڑا ادیب تھا, تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بات چیت کیسے شروع کروں نا. تو ادب و آداب کا بہت ہی ڈسا ہوا تھا بیچارہ وہ,
کہ بغیر بہت ہی تمیز والا خاندان تھا کہ بھائی جب بھی بات کرنی چاہیے انسان کو بڑی تمیز سے کرنی چاہیے، تو دلہن سے بات کرنے کے لیے کافی دیر سوچتا رہا کہ کیسے بات شروع کروں، تو جا کے بیگم سے کہتا ہے کہ بھائی آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی، میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ بھی جو ہے نا ان آداب کے ساتھ بیگم سے بات چیت شروع۔ تعویذ گنڈا کر کے شادی کرنے کا حکم۔ سہیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، سہیب کریم، شکر ہے کوئی کراچی سے بھی کسی نے سوال پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے تعویذ کر کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ تعویذ کرنا جائز ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا، مسمرزم یا کوئی رقیہ کرنا، یا کوئی ایسا عمل جس سے کسی کے دماغ کو آپ کیپچر کر لیں اور پھر وہ مجبور ہو جائے، یعنی بعض دفعہ دماغ کو قابو کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر جو آپ اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، تو اس طرح سے بعض یہ جادوگر لوگ یا بعض عامل لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی لڑکی جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہے شادی کرنے پر۔ اس طرح کی کچھ عملیات، غلیظ گندے عملیات ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کے کام زیادہ تر خراب لوگ ہی کرتے ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی زیادہ ہیں اور یہ پائیدار بھی نہیں ہوتا، تو یہ وقتی ہوتا ہے لیکن اس سے زندگی ناکام گزرتی ہے۔ تو یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی پہ جیسے بندوق رکھ کے جبر کرنا جائز نہیں ہے، تو اسی طرح کوئی ایسا عمل کر کے کہ وہ بالکل ہی مسخر ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا رقیہ اس کی اجازت ہے۔ کیا کڈنی، نہیں یہ سوال نکال دیں فی الحال۔ جوان لڑکا ہوتے ہوئے ماں کا جاب کرنا، کسی کا لڑکا جوان ہو تو اس کی ماں کے لیے جاب کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بنت اختر یو پی سے۔ دیکھیں اسلام میں عورت کا جو اصل وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے، قرآن مجید میں صاف ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، مجبوری ہو تو جاب بھی کر سکتی ہیں۔ تو جب بیٹا ماشاءاللہ جوان جاب کر رہا ہے تو والدہ کو کے لیے افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کے مطابق یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ اگر بہرحال وہ جاب کرتی ہے، اس شریعت کے یعنی پابندی کا خیال کرتے ہوئے اس جاب کو حرام نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں انسانیت کی خدمت ہو، جو خواتین ہی کر سکتی ہیں، جیسے کوئی گائنی کی ڈاکٹر ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بعض ایسے چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں، خواتین کے کچھ لباس ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے ان کو سیل کرنا حیا کے خلاف ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جس میں خواتین ہی کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے شریعت میں جاب کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کے نسخے پر کچھ لکھنا کیسا ہے؟ بنت یوسف، اگر کوئی آن لائن قرآن پاک کے ترجمے کا کورس کر رہا ہو اور وہ اس کے لیے گھر میں تلاوت والا قرآن استعمال کرے اور اس پر پینسل وغیرہ سے لکھ لیا کرے تو اس میں کوئی بے ادبی یا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے، وہی لکھ سکتے ہیں۔ پرنٹڈ تصویروں کو کس حد تک مٹانا ضروری ہے؟ مسز شہریار کراچی سے۔ بچوں کی کتابوں پر اندر اور باہر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں انہیں کس حد تک مسح کیا جائے؟ کیا صرف آنکھوں پر بلیک مارکر پھیر دینا کافی ہے؟ اس طرح گڑیا کو کس حد تک مسح کیا جائے گا؟ صرف آنکھوں پر بلیک مارکر نہیں، اس کی ناک بھی آپ کر دیں تاکہ پورا چہرہ مسح ہو جائے۔ آنکھیں اور ناک اگر آپ نے مسح کر دی تو انشاءاللہ وہ پھر اس میں گناہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح بچوں کی جو گڑیا ہوتی ہے، اس میں اگرچہ اختلاف ہے فقہا کا کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے یا نہیں، تو راجح قول یہی ہے کہ بچی کے لیے جاندار گڑیا سے کھیلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیا سے کھیلتے تھے، تو بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح نہیں تھی، اس لیے کہ تصویر کی جو ناجائز ہونے کے جو دلائل ہیں جو پتلے کے، اور اس میں تو کوئی فرق نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اتنے شدید ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھی، ان کے پاس ایک گڑیا تھی، تو وہ واضح نہیں ہے اس میں کہ وہ گڑیا کی شکل واضح بھی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ جو گڑیا کی شکل اگر واضح نہ بھی ہو تو بھی عربی میں اس کو دمیا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن دیگر فقہا اس کے قائل ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے۔ احتیاط بہرحال اسی میں کہ آپ بچیوں کو جاندار یعنی چہرے والی گڑیا سے نہ کھیلنے دیں۔ اگر بچی کے لیے آپ نے گڑیا خریدی ہے تو اس کے چہرے کو یعنی آنکھوں کو اور ناک کو آپ مسح کر دیں، اس کو جلا دیں یا کوئی ایسا بنا دیں، کچھ بگاڑ دیں اس کو، تو پھر جائز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کلاس میں سب آیتیں سجدہ والی آیت پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ گل جان بشیر کراچی سے پوچھتے ہیں، ہم تجوید کی کلاس میں
اچھا یہ پوچھتے ہیں، لیکن یہاں سوال پوچھنے والی لڑکی ہے، خاتون ہے، تو یہ بنت گل ہوں گی میرا خیال ہے۔ ہم تجوید کی کلاس میں 21 لڑکیاں پڑھتی ہیں، جب سجدے کی آیت آتی ہے تو ایک دفعہ باجی وہ آیت پڑھتی ہیں اور ایک دفعہ سب الگ الگ اس آیت کو پڑھتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کل کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ ایک ہی سجدہ لازم ہوگا۔ سجدے والی آیت بار بار پڑھی جائے یا کسی سے بار بار اسی آیت کو سنا جائے تو ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، مختلف آیتیں اگر سنی جائیں یا پڑھی جائیں تو پھر مختلف سجدے واجب ہوتے ہیں، اور ایک ہی کلاس میں ایک آیت کو ایک ہی مجلس میں اگر آپ کئی دفعہ پڑھیں گے تو ایک واجب ہوگا، مجلس بدل جائے گی تو 2 سجدے واجب ہو جائیں گے، جتنی مجلسوں میں پڑھیں گے وہ۔ لیکن کلاس میں اگر جگہ بدل جائے نا، یعنی ایک ہی کلاس میں آپ ایک کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے پہ چلے جائیں، یا مسجد کے ایک ہال میں، مسجد میں آپ ایک جگہ سے، مسجد میں تو ہال بھی نہیں، مسجد میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو بھی وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن مسجد اور کلاس کے علاوہ آپ اگر ویسے ہی کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں اور پھر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھیں، وہ پھر مستقل سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو بہرحال جو صورت پوچھی ہے اس کا جواب تو بہت سادہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی ایک آیت پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی اسی مجلس میں، اسی کلاس میں، تو وہ ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ 2 بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے۔ جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا، خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں۔ آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچو۔ سوال یہ ہوتا ہے نا مر گئے تو ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور آپ اس میں الجھے ہوئے کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا،
کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے, ملحد تھے, جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا. یہ بہت تھوڑے تھے. میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے, دوبارہ نہیں بنیں گے. میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو, پھر وہی. بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے, موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے, تبھی تو بدماشی ہے ساری. دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے. لوگ جاتے ہیں نا, امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے, سعودیہ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے, پاکستان آنا ہے. تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا, یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو, ہوٹل بناؤ, کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے, پاکستان موو کرنا ہے, فیملی ہماری وہیں ہے, قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے. تو بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس, تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا, میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں, یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں. کیوں بھائی یار جتنے بھی سال ہو, 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے, تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو, 2 ناظم آباد میں لے لو, سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا, صحیح ہے نا, مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس پہ. تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس طرح کر کے نا. بات ایک چھوٹی سی کر دوں, میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں, ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں, کھانا کیسا لگا, میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا. بولنا پڑتا ہے نا, یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ بھی یہی کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں. تو میرا یہ کام نہیں ہے, نہ مجھے کمیشن ملتا ہے نہ کوئی پیسے, نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں. جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں, چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا. اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت پہ. ہم تو ویسی تفریح میں کہیں چلے گئے, اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں, کیسا لگا کھانا. تو اب میں نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو. میں بولتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کھانا. تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا, بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا. 50-50 آتا تھا, اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے. وہ کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے, کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہے, کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی ہے اس کے یہاں. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا ایک بعض دفعہ خرید لیتے ہیں, واللہ عالم اللہ ہی جانے صحیح ہے غلط ہے, لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں, کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا, کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں, مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے, لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے, دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا, کھا لیا, فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے, ایک سیلفی اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں, بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا, ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, تبھی تو گئے تھے ہم کہ اچھا رپورٹ تھی کہ وہی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا, آدھے پیسے تیرے آدھے میرے. ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا, لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کہیں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے, اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا, اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے, میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے, آپ کو کبھی دماغ میں نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نام رکھا. تو تبھی وہ چل نہیں رہی.
یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر، تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا، موت کے بعد زندگی، ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں، لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے، آخرت پر یقین استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بہت چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا، سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں، تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں، ایک صاحب جاب کر رہے تھے، وہ انجینئر تھے، یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا، تو کوئی تو بزنس ہونا. بیکری بنائی انہوں نے، وہ دبا کے چلا رہے ہیں، بیکری بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے، بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے؟ پاکستان. لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں، اب تم نکل لو کہیں، یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے، اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں، اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر، تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. مجھے بتاؤ اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60 70 80 میں؟ کیا خیال ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے، وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے، یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے شاید 2 4 80 کراس کر پائیں، بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فار یور کائنڈ، وہ کیا کہتے ہیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ، قبر جو ہے نا، فرض کر لو جا کے جتنی قبریں ہیں نا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب قریب یوں سمجھو سارے قبرستان، ان کی عمریں چیک کرو آپ. 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2 4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے، 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کب کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا، تو 70 75 40 35 30 65، بہت زیادہ 71 72، بہت تھوڑے 71 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں. بہت کم ملیں گے 80 کے آپ کو. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے یا مسلم کی مجھے یاد نہیں رہا. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی. یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو، آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا تھا. 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو بس. اس مجمع میں 2 3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا؟ مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا. یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا، پراٹھے پراٹھے. کب تک چلیں گے پراٹھے؟ آہستہ آہستہ بڑھاپا ہے بھائی آگے. ابھی تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی. ابھی سے تھوڑا لپیٹنا شروع کر دو شادیوں وادیوں کی بات. ابھی سے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑی شادیاں وادیاں چل رہی ہیں، تو پھر ایک دن آئے گا کہ یار شادی کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو غصہ آئے گا، بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی، کیا شادی لگائی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو 80 سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ؟ 80 سال.
یار آپ سعودیہ میں ہو, آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے, آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا کبھی بھی سرمایہ, کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو. کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, بھائی کپڑے بنا لے گا, گاڑی, میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا, بیوی اچھی رکھ لے گا, کپڑے اچھے رکھ لے گا, کھا اچھا لے گا. اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا, اب پراپرٹی لے لو نا. یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو, بچوں کے لیے کچھ بچا لو. اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا, اچھی گاڑی بھی ہے, اچھا پہن لیا, اچھی بیوی بھی ہے, بچوں کو پڑھا بھی دیا, اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے. تو لوگ مرنے کے بعد کیا, مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں, ہمارے کام آ جائے گی. تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا, جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. ایک دو واقعات نہیں ہیں, گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے. ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے, بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا وسا اوقات بناتا کوئی اور ہے, رہتا کوئی اور ہے, پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا, وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ کون سا رہتے ہیں, وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ابا مارکیٹ سے, پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, اب دماغ سے شارٹ, ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے, کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا ابا اما کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھتے تھے اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, جتنی غربت ہوتی ہے رشتے, غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا, وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, قبر کا کے بعد زندگی ہے, اور اس کے عقلی دلائل دیتا ہوں, کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لیا. بنانا بھی چاہیے, اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے, غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل. تو میں یس کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو, سعودیہ میں, اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے, وہ تیاری کرتا ہے نا. تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے, 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے 60 سے 70, 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا. اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے, نہیں ہوئی تو چلو, یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا. ایسا ایمان چل رہا ہے. یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں, مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی, مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی, لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے, تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو. وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا, بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے. باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے, بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا, تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے. تھوڑا سا وہ وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو, شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟
وہ جو وائپر لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ, یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں دبا دو, شاید جنت مل جائے. یہ چل, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو, ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار, صحیح نا, فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا کہ بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے, ٹرائی کر رہا ہے آدمی, یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے, ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی, تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آگے, وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ٹچ میں, تھوڑا سا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے, یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں, اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے, ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی, مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مردوں میں جان کیسے پڑے گی, کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی, تو انرجی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ انرجی بھائی, اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی, وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا, لوگ پوچھتے کس نے پھاڑا ہے, پوچھتے کہ نہیں پوچھتے, کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے, کون ہے محلے کا سکون خراب کر رہا ہے. ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا, لوگ کہہ رہے تھے ابھی شب برات آئی نہیں, پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے, لوگ مانیں گے اس کی بات, بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا نہیں ہے, پھاڑا جاتا ہے. خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں, لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ہونے کے بھی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ کائنات کا نقطہ آغاز یہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا, ناممکن ہے یہ, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ, تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے, سورج, چاند, ستارے, کہکشائیں, اتنا بڑا نظام, اور پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں, اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں, اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہیں, اڑنے والے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں, صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی, اور کیسی قطاریں بنا کے چلتے ہیں. یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے. آج انسان نے جہاز ایجاد کیا, کیسے اڑتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو, جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں. پہلے وہ رن وے پہ جائے گا, دوڑے گا, تکڑ ہوا کو کراس کرے گا نا, پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا, پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے, بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے شارٹ. وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا, میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے, وہ بھی تھے, پاکستان میں تو ہوتا رہتے ہیں جہاز واز تباہ ہونا, کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں تھے. میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے, اس میں وہ بھی تھے. تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے تھے, ہو گئے. 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں جہاز میں بیٹھو. میں تو جب سے جہاز کے واقع, ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں, ان کو وہ ایرو فوبیا کہتے ہیں اس کو, جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے,
ہائٹ سے نہیں, جہاز سے ڈر لگتا ہے, ہوا سے ڈر لگتا ہے. تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا, حالانکہ ہے بڑے صحت مند. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا, ان کو لوگوں نے تیار کیا نا, بھائی بیٹھ جا جہاز میں, کچھ نہیں ہوتا, آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں. انہوں نے بڑی ہمت, اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے, بہت بڑے تاجر ہیں, کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. اب میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار, آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو. جس دن میں نے ارادہ کیا نا, اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا, جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھ. تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے, ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں, تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے. تو میں ایسا کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے. ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایسے اسپیڈ سے جاتا ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی, اتنے بڑے پر ہونے چاہیے, نہ زیادہ نہ چھوٹے. پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے. یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا, پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم. ایسے ہی ہے نا میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے, تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہے ہیں نا. وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے ہیں, ماضی میں انگریزوں میں ہوں مسلمانوں میں ہوں, ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے. تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے, تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور جسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے. ایک ڈسپرین, ایک جہاز خود نہیں بن سکتا. اور پرندوں کو دیکھو کیسے نارمل, پرندہ ایسا نہیں کرتا, پہلے تکڑ 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 رن وے پہ بھاگ رہا ہے بھائی. پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا, جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے, جدھر کو موو کرنا ہے. ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا. جہاز بھی خود ہے, جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے, جہاز کا انجینئر بھی خود ہے, اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے. جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے. اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے تو کس ملک میں جانا ہے, بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں, ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا, سارے اللہ نے پرندے کے مغز, جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے, اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے, اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دی. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے. لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی, یہ ڈنڈا ہے, یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا, اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا, تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے. آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو, کمزور دل والوں کے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اب آدمی کہتا ہے اب آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو, اب مرے گا بیٹا. بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے, جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہیں, اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے, نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار خدا کا, کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے, اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پی آئی اے کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ پی آئی اے کا جہاز جا رہا تھا پشاور, پی آئی اے والے ناراض نہ ہو جائیں, وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے مینول نا, پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے, جہاز بچ گیا. پرانی بات ہے, اب ایسے جہاز نہیں ہے الحمدللہ.
सब सेट है। तो ये ऐसे ही है जैसे आज का होटल का खाना बहुत अच्छा है, होटल का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन पीआईए में हम फिर भी तरजीह मैं देता हूँ इसलिए कि घरेलू माहौल मिलता है पीआईए में, तकल्लुफ वाला माहौल नहीं है। पीआईए में बड़ी गपशप लगाता हुआ जाता है, अपना अपना ही है ना, तो बड़ा मजा आता है पीआईए में। वॉशरूम बिल्कुल ऐसे ही जैसे घरेलू अपना किसी मस्जिद के बैतुल खला में गए, ऐसा अच्छा सा लुक आ रहा होता है, बिल्कुल सादा सा, कोई टेंशन नहीं होती। तो मैं यस कर रहा था कि देखो परिंदे की छोटी सी खोपड़ी में कैलकुलेशन भी है कि एक साहिल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाते हैं, समझ रहे हैं? नॉर्थ से कहां चले जाते हैं जो हम अब तक नहीं गए ना। नॉर्वे का वीजा मिलना कितना मुश्किल है, इंसान बहुत से नहीं गए अभी तक। परिंदा वो जमीन जब इधर को घूमना शुरू करती है ना, इधर बर्फ आना शुरू हो गई है इस साउथ पोल की तरफ, तो परिंदे मूव करना शुरू करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। कितना लंबा रास्ता है, परिंदों को बताया किसने भाई नॉर्थ को टर्न मारो, वहां मौसम क्या होगा, सही होगा। इतना लंबा सफर, और ऐसे आप देखो कतार बना के चल रहे होते हैं, उनको लाइन लगाना किसने सिखाया? हम तो अब तक कौम को नहीं सिखा सके लाइन लगाना, है भाई। इंसान अब तक, कुछ मुल्कों में तो लाइन लगी होती है, लेकिन बहुत से मुल्कों में अभी भी लाइन नहीं लगी होती। हर आदमी लाइन तोड़ के घुसने की कोशिश हो रही है, पहले मैं। अभी तक दुनिया इंसानों को इतना मैनेज नहीं कर सकी है, इतनी मेहनतों के बावजूद, हुकूमती सतह पे भी मेहनतें, लेकिन अब तक ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में इंसान सारे लाइन में लग गए हों। लाइन तोड़ के लोग कुत्ता मांगने के लिए आते हैं। वो मैंने सुनाया था ना वाकया, एक आदमी की बीवी मर गई, कुत्ते ने काटा था उसको, तो वो अगले दिन क्या हुआ है कि ताजियत वालों की लाइन लग गई कि यार तुम्हारी जवान बीवी मर गई, कुत्ते ने काटा। तो वो लाइन लग गई है, तो एक आदमी लाइन तोड़ के आया। वो लाइन से मुझे याद आता है, लाइन तोड़ के आया और उस बंदे से कहते एक दिन के लिए कुत्ता मिल जाएगा उधार। तो उसने थप्पड़ मार के बोला, अबे लाइन में लग जाके तू क्या समझ रहा है, ये ताजियत के लिए आए, वे सारे कुत्ते के लिए आए यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुत्ते के लिए भी लाइन में लगा होता है, कुत्ते के लिए वो भी लाइन में नहीं लगा होता, वो भी लाइन तोड़ के आ रहा होता है। लेकिन परिंदे जब लंबे लंबे सफर करते हैं, कैसा लाइन लगा के लाइन में सफर करते हैं, देखा है ना। अभी तो कुरान कहता है अवलम यरौ इला तैर, अरे क्या देखा नहीं इन्होंने, अंदाज देखो। ये नहीं कहा देखो इन परिंदों की तरफ, ना ना, अबे देखा नहीं है तुमने, बातें कैसी कर रहे हो तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम घुन्ने हो, तुमने कुछ देखा ही नहीं है दुनिया में, तो सब अपनी आंखों से देख रहे हो, उसके बाद कैसे एतराज करते हो कि खुदा दोबारा कैसे जिंदा करेगा और खुदा के क्या एहसानात है, खुदा है भी कि नहीं है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब देखा नहीं अपनी आंखों से तुमने। तो लाइन लगा के, और आपको पता है परिंदों में जो सबसे आगे होता है ना, आप कभी तहकीक करें, गोरों ने की है तहकीकात, पढ़ ले आप उनकी तहकीक है, वो क्या कहते हैं, जो सबसे आगे होगा ना लाइन में, इस तरतीब से लाइन में सफर करते हैं कि सबसे आगे वाला परिंदा हवा काट रहा होता है, समझ रहे हैं? सबसे आगे वाला परिंदा क्या करता है, हवा काटता है, क्योंकि हवा के मुखालिफ चलने में मुश्किल होती है। थोड़ी देर में वो पीछे आता है, दूसरा आगे आ जाता है, समझ रहे हो, दूसरा आगे आता है, फिर ये जो पीछे गया है ये और पीछे आएगा, इससे जो आगे वाला है वो उसकी जगह संभाल लेगा। ऐसे तमाम परिंदे अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। जगह जैसे हम जनाजे की चारपाई में कंधा दे रहे होते हैं ना, भाई मैं थक गया हूं अब तू आ जा आगे, वहां फिर भी हम उस डिसिप्लिन को कायम नहीं रख सकते। बाज दफा एक ही आदमी का कंधा थक जाता है, वो एक मोटे आदमी का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे कंधा ही नहीं दे रहे थे, सॉरी उस मैयत को कोई कंधा ही नहीं दे रहा था, तो बच्चों ने कहा कि भाई कंधा दो, लोगों ने कहा हमने थोड़ी मारा है इसको जो हम कंधा दें भाई, क्योंकि भारी आदमी था ना। तो बाज दफा ऐसे होता है, शुरू में दिखाने के लिए सबने कंधा दे दिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू। वो मैनेजमेंट जो जनाजे की चारपाई में नहीं होती, वो मैनेजमेंट आपको सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हुए परिंदों में नजर आएगी। वो कभी ऐसा नहीं करते कि अब तू है ना, हम अगर ऐसे होते हैं ना, एक बंदा हवा काटते हुए आगे जा रहा है, कहते जब तक मरनी ज्यादा नहीं सी हो जाने देता, तो आया क्यों आगे, ऐसा ही होता ना। हाँ, हम कहते तू आगे आया क्यों, वो कह रहा था अबे यार कोई बंदा मेरी सीट संभाले तो मैं पीछे जाऊं, अगला सीट ही नहीं संभालता, और अगर वो सीट छोड़ देता तो पिछला और पीछे हो जाता जाके घुन्ना बन के,
سارے وہ چلے جاتے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسا نظام خدا نے ان پرندوں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈال دیا کہ بھائی باریاں تبدیل ہوں گی, سب کا احترام کرنا ہے, قطار میں لگنا ہے, اور تمیز سے ہنسی خوشی سب نے مل جل کے سفر کرنا ہے. مچھلیوں کے آپ اسفار دیکھیں سمندروں میں, ایک کنارے سے کچھوے ایک جگہ انڈے دیتے ہیں, وہاں سے موو کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے سمندر میں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ سائنسدان آئے ہوئے ہمارے شپ پہ. کیوں آئے ہوئے؟ کچھوے کے اوپر انہوں نے ایک آلہ لگایا ہے کہ یہ کمبخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تو کچھوا ہو گیا یار, ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے, اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کچھوے کے اوپر. انڈے دیتا ہے ایک جگہ اور پھر موو کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہیں چلا جاتا ہے. یہ کچھوا تھا یا کوئی مچھلی تھی, اور جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آتا ہے نا تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ آتا ہے. تو سائنسدان یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو پتہ, اتنی زبردست کیلکولیشن اور یہ بالکل صحیح فاصلہ طے کیسے کر لیتا ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کا مواصلاتی رابطہ ہے آپس میں, بچے جب نکلتے ہیں تو کچھ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہے. تو کیا کنیکشن ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے آئے تھے. کیسا خدا نے نظام بنایا یار, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے, وہیں سے ان کے آپس کے مواصلاتی رابطے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. تو اس لیے اللہ تو اگلے اسٹیپ کی بات کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے, تو بالکل پاگل قسم کے لوگ ہیں. اگر تم یہ ایمان لے آئے نا کہ اللہ نے بنایا ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی. یہ کچھ بھی نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمہیں اگلی بات پہ ایمان لانا پڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں, اور وہ بنائے گا دوبارہ. اصل تو یہ پھٹا ہے ہمارا, کیونکہ آپ نے اگر مان بھی لیا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور دوبارہ زندگی کے آپ اگر قائل نہیں ہیں تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کرو گے کیا؟ آپ بولے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گیا, تو خدا کی مان کے چلو یا نہ مان کے چلو, دونوں کا انجام کیا ہو جائے گا؟ سیم. انجام دونوں کا جب سیم ہے تو عبادت کر لی ٹھیک ہے, نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے. ماں کی قدموں میں جنت تلاش کر لی ٹھیک ہے, نہیں تلاش کی تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جنت ہے تو کچھ بھی نہیں. ایک ڈائلاگ ہے کہ اماں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوں, لیکن جس کو جنت پہ یقین ہے نا وہ اماں کے قدموں میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ ابا کے پیشانی میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا, وہ برداشت کرے گا ابا کی. تو قرآن اگلے اسٹیپ کو بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی.